السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عورتوں کے مارچ کے حوالے سے بات کروں گا کہ اصل کہانی ہے کیا، اور کیا یہ مارچ کرنے والی پاکستانی عورتوں کے حقوق کی ہی بات کر رہی ہیں یا پھر بات کچھ اور ہے۔ ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ مجھے پتہ ہے مجھ پر بہت تنقید ہونے والی ہے، مگر اسلام اور پاکستان کے لیے یہ بھی قبول ہے۔ اپنی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ ٹی وی چینلز اور میڈیا سے منسلک لوگ اس جسم فروشی اور بے حیائی والے مارچ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور یہ لبرل خود کو حقوق کی جنگ کا نام دے رہے ہیں، جبکہ اسلامی اور شرعی تعلیمات کا درس دینے والے مولوی حضرات اور علماء کرام اس مارچ کے خلاف ہیں۔ آپ سے سوال ہے کہ آپ کی نظر میں اس گھٹیا مارچ کو کرنے والی اور عورت کے نام کی تذلیل کرنے والی یہ عورتیں حق پر ہیں یا پھر علماء کرام جو ہے اس پر حق پر ہیں؟ سوری مارچ کرنے والیوں کو عورت کہہ دیا۔ یہ عورتیں نہیں بلکہ عورت کے روپ میں جو ہے خواجہ سرا ہیں، اور دوسری عورتوں کو بھی جو ہے اکسا رہی ہیں کہ یہ بھی جو ہے خواجہ سرا بن جائیں۔ خواجہ سرا میں ان کو کیوں کہہ رہا ہوں، آئیے سمجھتے ہیں۔ خواجہ سرا میں ان کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ انسان کی بنیادی طور پر 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مرد، نمبر 2 عورت، اور نمبر 3 خواجہ سرا۔ مرد اگر مردوں والے کام کرے تو وہ مرد ہے، اگر وہ عورتوں والے کام کرنے لگ جائے تو وہ بھائی خواجہ سرا ہوتا ہے۔ اسی طرح عورت اگر عورتوں والے کام کرے تو وہ عورت ہے، اگر وہ مرد بننے کی کوشش کرے تو وہ بھی خواجہ سرا والی کیٹیگری میں ہی آ جاتی ہے۔ سمجھ تو گئے ہوں گے آپ کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا، اسلام نے عورتوں اور مردوں کے الگ الگ حقوق بالکل واضح بیان کر دیے ہیں، اور شریعت نے مکمل بیان کیے ہیں کہ کوئی اور دین یا کوئی بھی ان کو واضح اور الگ نہیں کر سکتا۔ اسلام نے عورت کو جو مقام دیا ہے وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا، بھلے وہ ماں کے روپ میں ہو، بیٹی کے روپ میں ہو، یا پھر جو ہے بہن کے روپ میں ہو۔ عورت کو ہی جو ہے نا اسلام نے عزت دی ہے۔ اب اس اسلامی ملک میں رہنے والیاں جو ہیں اپنے حقوق کو لینے کے بجائے ان کا گلا گھونٹنے جا رہی ہیں، اور یہ ایک جو ہے سوچی سمجھی جو ہے سازش کا حصہ بننے جا رہی ہیں، جسے ایک باشعور انسان جو ہے مکمل طور پر جو ہے سمجھ سکتا ہے۔ جو ان خواجہ سراؤں کے مارچ کے حق میں بول رہے ہیں وہ تو آخرت میں ضرور جواب دیں گے۔ چلیں آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے سورہ احزاب میں فرمایا، اے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیویوں اور صحابزادیوں اور مسلمان عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ پاک نے تمام جو ہے ارشادات، حقوق، فرائض سب جو ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے واضح طور پر بالکل بیان کرتی ہیں کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، اور نہ اس میں کوئی چینجنگ کرنے کی جو ہے ضرورت ہے۔ بس بات یہ ہے کہ اس کو صرف امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اب مجھ سے کسی کو اختلاف ہوگا تو میں بھائی اس کے تمام سوالوں کے جواب جو ہے دینے کو تیار ہوں، مگر جو یہ کہے کہ عورت پر جو ہے ظلم ہو رہا ہے یا زیادتی ہو رہی ہے، اس پر یہ مارچ نکال رہے ہیں، تو بھائی ٹھیک ہے، تو بھائی آپ بات بھی تو اس کی کرو نا جو یہ مسائل ہیں۔ آپ اپنے بینرز تو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ اپنے پلے کارڈ تو دیکھ لیں کہ ان پر جو ہے عبارت کیا لکھی ہوئی ہے۔ کیا یہ جو ہے ان مسائل کی جو ہے نمائندگی کر رہی ہے یا پھر جو ہے ان کی مخالفت کر رہی ہے؟ آپ اپنے حقوق مانگ رہے ہو یا پھر معاملہ جو ہے کچھ اور ہے؟ بازاری الفاظ استعمال کر کے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب کچھ اور ہے۔ بھائی جو مطلب ہے وہ لکھو نا، جو سمجھ آئے۔ اس طرح بات گھمانے پھرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب ان پاکستانی عورتوں کی نمائندگی اور عورتوں کے حقوق کی بات وہ کر رہی ہیں جن کو اپنے حقوق کا معلوم ہی نہیں ہے کہ ان کے اصل میں حقوق ہیں کیا، اور اسلام نے ان کو کتنی عزت سے نوازا ہے۔ بھائی وہ حقوق مانگو جو اسلام نے آپ کو دیے ہیں، جو تمہیں نہیں مل رہے وہ مانگو۔ تو بھائی آپ کا جو اسلام نے حقوق دیے ہیں وہ نہیں ملے تو وہ مانگو گی تو تمام لوگ جو ہے آپ کا ساتھ دیں گے۔ اب فیصلہ جو ہے آپ کا ہے کہ اس سازش کو کمزور بنانا ہے یا مضبوط بنانا ہے، اور
بھائی اس کو کمزور بنائیں اور اپنے بچوں اور بچیوں کے مستقبل محفوظ بنائیں اور ان کی جو ہے عزتیں بھی محفوظ کریں۔ اور بھائی تنقید کرنے والوں کو میں پہلے سے ہی شکریہ ادا کر دیتا ہوں، اور جو آپ کے جو بھی سوال ہیں میں ان کے جوابات دینے کے لیے تیار ہوں۔ جیسے پی ایس ایل کا اینتھم ہے نا، تیار ہو؟ جی ہاں بھائی میں بالکل تیار ہوں، آؤ اور سوال کرو۔